بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سورہ کوثر کو اس طرح پڑھنے سے جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترمہ ناظرین، یوں تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورہ کوثر کی خصوصیت اپنے اندر بہت سے زبردست انفرادیت رکھتی ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کے فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ بے قاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہے۔ محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ محترمہ ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، سورہ کوثر کو ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر لڑائی زیادہ ہوتی ہو تو اس عمل کو 1 ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں، پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں۔ انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور اولاد نرینہ ہوگی۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے رزق کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ حادثوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حادثوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر کو ایک بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے اور حادثوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حادثوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کوئی شخص کی کوئی مراد ہو تو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں جا کر دعا کرے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی جاری رکھنا ہے۔
قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور ہر بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مال لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صحابہ مال اور صحابہ وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صحابہ مال اور صحابہ وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعے سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھے۔ انشاءاللہ اس عمل کی پابندی سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھے اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے۔ لڑکی کی جلدی شادی کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھا رشتہ نہ آتا ہو تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی شادی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تحمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنا بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی مراد حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔